میرے معزز اور محترم بھائیوں، اس بات کو دل میں بٹھا لو، جس بندے کے اندر عبادت کا ذوق شوق نہیں ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد دکھاؤ، جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں ان کو مسجدوں میں لاؤ، اور جو مسجدوں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں ان سے اتنا ہی کہہ دو کہ بھائی مسجد میں بھی آگے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، پھر بھی اپنی مرضی۔ وہ اللہ کے گھر میں آگے تو اللہ کی مرضی کرتے ہیں۔ جس خالق و مالک نے نماز کا تحفہ دینے کے لیے آسمانوں پہ بلایا اپنے پیغمبر کو، اور پھر اس تحفے کی وضاحت اور کلیریفیکیشن کرنے کے لیے جبریل کو بار بار دنیا میں بھجوایا، وضو ایسے کرنا ہے، ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں، وقت یہ ہوگا، رکھتے یہ ہوں گی، اتنے سارے فضائل اور معاملات کے بعد پھر بھی بندہ اپنی مرضی کرے، کمال کی بات۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں سمجھا دیا، کسی کو سمجھائے نہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حکم اللہ کا آ جائے اور حکم اللہ کے رسول کا آ جائے، اپنی مرضی کرنے والا تو مومن نہیں رہتا۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، سب سے بڑا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہی بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے بغیر رسول فیصلہ کرتے ہی نہیں تھے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر، میں تیرے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، جب تک زندگی میں رول ماڈل تجھے نہ سمجھ لیں، تجھے آئیڈیل نہ بنا لیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن ہی نہیں ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع۔ کتنے جانے کوشش کر کر کے تھک جائیں گی، لیکن قیامت کو جہنم میں جائیں گے۔ سبب کیا ہوگا؟ یہ اخلاص نہیں ہوگا، یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہوگی۔ میں ایک بات کہتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں جی ہمارے مرشد اور ہادی کون تھے؟ جواب تو دیجیے۔ ایسی شخصیت آج تک پیدا ہو سکی ہے؟ قیامت تک پیدا ہوگی؟ اس جیسی شخصیت جب دنیا میں آئی نہیں ہے تو اس شخصیت کے طریقے جیسا کوئی طریقہ بھی آیا ہے؟ اس مقدس ہستی کی مقدس کلام جیسی کوئی کلام ہو سکتی ہے؟ کیا صرف شخصیت ہی بے نظیر ہے وہ؟ میرے بھائیوں، اللہ نے تو سارے نبیوں سے وعدہ لے لیا تھا، جب وہ آ گئے نا میرے پیارے پیغمبر، تمہیں اس کی ہی بات ماننی پڑے گی۔ خالق و مالک اپنے پیغمبر کو طریقہ سکھا رہے۔ عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، کان اذا قام الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، فکبر، اللہ اکبر کہتے، فاذا رکع، جب رکوع کرتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے،
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. ثم وضع يضع يده اليمنى على اليسرى ويشد بهما على صدره دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے، والرس جوڑ کو جوڑ پہ، والساعد بازو کو بازو پر، ويشد بهما على صدره اور اپنے سینے پہ مضبوطی سے باندھ لیتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری کیا، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ایک نہیں، 10 نہیں، 310 روایتیں جس بات میں آئی ہوں. اور ایک مسلمان مسجد میں بھی آ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو بھی پسند نہ کرے، یہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا بنے گا؟ آج ٹوپی سینے کے لیے دے دی جائے نا تو ٹوپی کا ڈیزائن پسند نہ کہتا لے جاؤ، کہتے بھائی ساری رات محنت کی ہے، وہ چل کپڑا بھی ضائع کیا ہے، تمہیں میں نے کہا تھا ملٹی ڈیزائن کرنا، یہ کوئی ڈیزائن ہے؟ تمہیں تو ٹوپی پسند نہیں آتی جو 4 ٹکوں کی تم نے سلائی کے لیے دی تھی. جس خالق و مالک نے پوری کائنات کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے پیغمبر کو، اس کے طریقے کے مطابق تم نماز ہی نہ پڑھو، اللہ کو وہ نماز پسند آ جائے گی؟ دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو. اگر پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ ہے تو سب سے اعلیٰ طریقہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے. جہنم سے بچنے کا پہلا طریقہ بیان کر رہے تھے کہ 40 دن باجماعت نماز پڑھی جائے. کوشش کریں گے آپ بھی انشاءاللہ؟ کون کون ساتھی تیار ہیں؟ اللہ سب کو ہمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے. دوسرا طریقہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من کان سہلا ہینا لینا حرمہ اللہ علی النار. جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، جس کی زبان میں نرمی آ جائے، مالک الملک قیامت کے دن اس بندے کو جہنم پہ حرام قرار دے دیں گے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا. آج نہ جانے مسلمان کا تو امتیاز تھا اخلاق نظر ہی نہیں آتا. اور بلکہ اس سے بڑا افسوس تو یہ ہے جتنے زیادہ پڑا ہوتا ہے اگر اسے سلام بھی کرنے تو وہ کھلے ہاتھ سے سلام بھی نہیں کرتا، 4 انگلیوں سے یہ ہاتھ بند کر کے. وہ اللہ کے پیارے بندے، جب مصافحہ مسلمان کرتا ہے، ما من مسلمان یلتقیان فیتصافحان، جب 2 مسلمان مل کے مصافحہ کرتے ہیں، جب دونوں ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، تو جس طرح درخت سے پتے گر جاتے ہیں دونوں کے گناہ گر جاتے ہیں. نہ جانے یہ تہذیب کہاں سے آئی ہے، سلام بھی پورا نہیں. سلام کے وقت تو انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کہیں. ومن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، جو بات کرتا ہے سلام نہیں کہتا اس کو جواب ہی نہ دو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ٹیلی فون اٹھائے نا، ہلو، سلام نہیں کہتے. حدیث تو کہتی نا جواب نہ دو، لیکن یہ جواب نہ بھی دے کے دکھاؤ 4 گالی یہی پڑیں گی. دیکھو میں گھنٹے کا ہیلو ہیلو کر رہا ہوں، سن ہی نہیں رہا. لیکن میرا خیال ہے اس میں 2 طریقے استعمال کر لیں. پہلے بتائیں کہ سلام جب نہ کہا جائے، بات کی جائے تو جواب نہیں دیا جاتا، پھر ہی سمجھیں گے نا، پتہ نہیں کسی کو پتہ ہی نہ ہو. اخلاق اچھا ہو. اخلاق کیا ہے؟ بہت ساری تفصیلات ہیں اخلاق کی تو، لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر دیتے. پوچھا گیا اخلاق کیا ہے؟ فرماتے ہیں طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال
حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچ جانا، گھر والوں پہ وسعت کرنا اخلاق ہے۔ آج کسی کا چکر لگ جائے نا یورپ میں، بیرون ملک، یا یہ ہے کہ کسی بیوروکریٹس کے ساتھ اس کی کوئی میٹنگ ہو جائے اور وہ قصہ بتا دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باب فضائل امریکہ، امریکہ کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں تو کافر، لیکن اخلاق بڑا ہے۔ جن کی زندگی کا ایک لمحہ حرام پہ گزر رہا ہے، یہ اخلاق ہے؟ جنہوں نے حلال کی بات ہی کبھی نہیں کی، کفر اور سود ابتدا سے انتہا، اور پھر اخلاق۔